اللہ پاک نے اپنی پاک اور بزرگ کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت کو اتارا، یعنی مومنوں کے لیے اللہ نے قرآن میں شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے۔ شفا کا معاملہ ظاہر ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے، بیمار کی یا بیماری کی کوئی سی بھی شکل ہو سکتی ہے، بیمار بخار آ کر بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو کر بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور اعتبار سے بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن میں ہر مرض کی شفا رکھی ہے، اور مومنین کے لیے اس میں رحمت ہے۔ اب رحمت زندوں پر بھی ہوتی ہے اور مردوں پر بھی ہوتی ہے۔ زندوں پر رحمت ان کی صحت یابی ہو جانا، ان کے رزق میں، ان کی کمائی میں برکت ہو جانا، ان کے مقدر اور ان کے نصیبے بن جانا۔ اور مردوں پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور مومنین کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، تو اللہ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان مومنین کی مغفرت فرما دے، ان مومنین کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ لیکن آج وہی قرآن کہ جس میں اللہ نے ہمارے لیے شفا رکھی، وہی قرآن کہ جس میں اللہ نے ہمارے لیے رحمت رکھی، آج ہم اسی قرآن سے دور ہو گئے۔ آج گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں، 5 ماں باپ ہے، تو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لڑکی تو ساری قرآن پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پر لڑکا کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو بتاؤ، لڑکیاں اپنے گھر چلی جائیں گی، تمہارے لیے کون ہاتھ اٹھائے گا؟ تمہارے لیے کون قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا؟ جب تم نے اپنے بیٹے کو قرآن نہیں پڑھایا ہے اور تمہارا خود بھی شوق نہیں ہے کہ تم قرآن پڑھ لو اور اس پڑھنے کے بعد اس قرآن پر عمل کرو، اللہ تاکہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے۔ آؤ ذرا قرآن سے محبت کرو، قرآن پر عمل کرو، مدرسوں سے محبت کرو، مدرسے میں پڑھنے والوں سے محبت کرو۔ آج ہم نے یہ دستار بندی کا جلسہ سجایا ہے اس لیے تاکہ حافظ قرآن کے سر پہ اس کی دستار سجائی جائے، ایک تاج سجا دیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے۔ میرے پیارے مدرسوں سے محبت کرو، اس لیے کہ ہمارے خلاف یہودیوں نے اور نصارہ نے سازش رچی، تو سب سے پہلا ان کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ پہلے مدرسوں کو مٹایا جائے، پھر قرآن پڑھنے والوں کو مٹایا جائے، آسانی سے اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ چلتے ہیں اسپین کی زمین پر، چلتے ہیں اندلس کی زمین پر، وہاں سے جب اسلام کو مٹایا گیا تو سب سے پہلے یہی پروپیگنڈا اپنایا گیا تھا کہ وہاں سے علماء کو مٹایا گیا، علماء کو مٹانے کے بعد مدرسوں کو مٹا دیا گیا، وہاں سے اسلام کی جڑیں کاٹ دی گئی۔ لیکن آج تک پوری دنیا اس بات میں ہے کہ وہ اسلام کو نہ مٹا سکی، قرآن کو نہ مٹا سکی، قرآن کے پڑھنے والوں کو نہ مٹا سکی۔ ارے قرآن کیسے مٹا سکتے ہیں؟ 10 سال کا بچہ پوری قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے۔ ارے قرآن کو مٹا سکتے ہو، لیکن مومنوں کے سینے کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے، اور قرآن قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرآن زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن کے ماننے والے زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، مدرسہ اصلاح المسلمین، شان قرآن،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. مدرسوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، حافظ قرآن سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے دل میں قرآن کی محبت بیٹھ گئی ہے، مدرسے کی محبت بیٹھ گئی ہے، حافظ قرآن کی محبت بیٹھ گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مدرسے بھی تمہاری ضمانت کی دلیل بنتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ حافظ قرآن بھی تمہاری بخشش کی ضمانت بنتے ہوئے نظر آئیں گے. آؤ ذرا چلتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، محلے کا کوئی آدمی اس کو خواب میں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. وہ کہنے لگا اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو ذرا کان کھول کر سن لو، دل کھول کر سن لو. کہا ذرا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، میں سننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ بتانا شروع کرتا ہے. کہتا ہے جب میں زندہ تھا مدرسے کے پڑوس سے نکلا، مدرسے میں کچھ بچے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھنے کی آواز آئی، ایک بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب میں نے قرآن کو سنا تو قرآن سننے کے بعد میرے دل میں اللہ کے نام کی چاشنی اور مٹھاس پیدا ہوئی. وہ اللہ کے نام کی چاشنی میرے دل میں اثر کر گئی. میں بڑا خوش ہوا اور اس سے میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا. کچھ دیر کے بعد آواز آتی ہے کہ اے بندے، تیرے دل میں قرآن سننے کے بعد، ہمارا نام سننے کے بعد مٹھاس پیدا ہو گئی ہے. ہم اپنے عذاب کو اور اپنے نام کی مٹھاس کو ایک جگہ جمع نہیں کرتے ہیں. جب میرا انتقال ہو گیا میں نے دیکھا کہ میری قبر میں جنت کی باغ لگے ہوئے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں. میں نے پوچھا میری جنت، میری قبر کو جنت کا باغ کیوں بنا دیا گیا ہے، جنت کی کھڑکیاں کیوں کھول دی گئی ہیں؟ تو غیب سے ندا آئی کہ تیرے دل میں جو قرآن سن کے ہمارے نام کی مٹھاس پیدا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت فرما دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے پیارے، پورا قرآن تو بہت بڑی چیز ہے. پورے قرآن کو سننے اور سنانے کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے رات ختم ہو سکتی ہے، دن ختم ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی فضیلت کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. آؤ ذرا قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. آؤ ذرا آتے ہیں. اللہ کے ایک نبی ایک راستے سے گزرتے ہیں، ایک نظر پڑتی ہے ان کی، ایک قبر پہ نظر پڑتی ہے اور قبر کے حال کو جان لیتے ہیں. اللہ اپنے نبیوں کو وہ علم عطا فرماتا ہے، وہ شان عطا فرماتا ہے کہ اللہ کا نبی اگر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر دیکھ لیتا ہے. اللہ کا نبی اگر زمین پر نظر ڈالتا ہے تو زمین کے نیچے تک دیکھتا ہے. جس کی ترجمانی امام عشق و محبت، علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار، علم و حکمت کے تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیان کرتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نیاہ بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور میرے نبی کے دریائے رحمت کو جب بیان کرتے ہیں تو اس بات کو بیان کر دیتے ہیں واقعہ جود و کرم ہے، شے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، شاعر اسلام سید نعیم میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اللہ کے نبی نے جب قبر پر نظر ڈالی ہے تو اس قبر میں دیکھا کہ جو قبر کے اندر شخص ہے اس پر اللہ کا سخت عذاب ہو رہا ہے. قبر جہنم کا گڑھا بن گئی ہے. وہ نکل جاتے ہیں، کچھ زمانے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں، وہی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا کچھ دن پہلے گیا تھا تو اس قبر پر تیرا بھیانک عذاب ہو رہا تھا، یہ قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، لیکن لوٹ کر آیا ہوں تو یہ قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے.
ہے، تیری رحمتیں اتر رہی ہیں، جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، معاملہ کیا ہے ذرا میرے مولا بتا تو صحیح۔ اللہ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے، اے میرے نبی بات یہ ہے کہ یہ شخص جب انتقال کرا تھا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہو گیا، لیکن اپنی موت سے پہلے اپنی شریک حیات سے کہہ کر آیا تھا کہ جو بھی تو پیٹ سے ہے، تیرے پیٹ سے جو بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو حافظ قرآن بنانا، تو اس کو قرآن کی تعلیم دینا۔ اب اس کی بیوی مولانا کے پاس لے کر گئی ہے، مولانا نے اس بچے کو کہا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے کہنا شروع کرا ہے اے رحمان اے رحیم۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی میرے جب اس کے بچے نے کہا یا رحمان یا رحیم، میری رحمت کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ اس کا چھوٹا سا بچہ، ننھا منا سا بچہ اپنی چھوٹی سی زبان سے کبھی رحمان کہے کبھی رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دیتا رہوں۔ اس کے بچے کی رحمان اور رحیم پکارنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ اب کہنے کی اجازت ملے کہ جب بچہ بسم اللہ پڑھے تو اس کے باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کا بچہ قرآن پڑھ لے، جس کا بچہ حافظ قرآن بن لے تو اس کا عالم کیا ہوگا ذرا تو صحیح۔ جب میرے پیارے اپنے بچوں کو سورہ ملک پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو سورہ بقرہ پڑھنا سکھاؤ۔ جب قبر میں جاؤ گے قرآن اگر تم نے سورہ ملک کو پڑھا ہوگا تو میرے پیارے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر تم پہ عذاب ہونا شروع ہو جائے تو میرے پیارے سمجھ لینا کہ اگر سورہ ملک پڑھنے والے ہوگے تو سورہ ملک آ جائے گی۔ اے مولا اے میرے پروردگار، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، کل جہاں کا مالک ہے، ذرہ ذرہ تیرے اختیار میں ہے، دریا تیرے اختیار میں، برگ و ثمر تیرے اختیار میں، شجر و حجر تیرے اختیار میں، ہوائیں تیرے اختیار میں، چاند و سورج تیرے اختیار میں، انسان و جن تیرے اختیار میں، کائنات کا ایک ایک ذرہ تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا اے سورہ ملک، اے تبارک الذی بیدہ الملک، جو تجھے دنیا میں پڑھے گا میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ سورہ ملک عرض کرے گی اے مولا یہ قرآن میں دنیا میں تھا، سورہ ملک پڑھتا تھا، یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اپنے بیٹے سے سنتا تھا، یہ خود بھی پڑھتا تھا۔ مولا یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اس آدمی کی مغفرت فرما دے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ صورت عرض کرے گی میرے پیارے خدا کی رحمت میں جوش آئے گا اور اللہ فرمائے گا تو شفاعت کر، اس گناہ کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میرے پیارے توجہ کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا ارادہ کرو۔ بنانے والا اللہ پاک ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے میں اتار لے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے حافظ قرآن ہو۔ ہر دھرم کی ایک کتاب ہوتی ہے، وہ اس پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، اپنا دین رکھتے ہیں، اسی کے انوسار چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ یہ قرآن واحد دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جس کو بوڑھا مسلمان نہیں، 50 سال کا مسلمان نہیں، بلکہ 4 سال 8 سال 10 سال 15 سال کا بچہ اپنے دل میں اتار لیتا ہے اور مصلی پہ کھڑے ہو کر حافظوں کے آگے کھڑے ہو کر اللہ کے نام کو بلند فرماتا ہے، اللہ کے نام کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ پوری بستی کے نام کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، بہت جلدی سے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے پیارے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ایک خواب دیکھتے ہیں اور خواب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قبرستان میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ کچھ بٹول رہے ہیں، کچھ اپنے آگے اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عالم دین دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا ہے، وہ کچھ اکٹھا نہیں کر رہا ہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ سارے لوگ تو اکٹھا کر رہے ہیں لیکن یہ کیوں اکٹھا
نہیں کرتا، کیا بات ہے؟ اسی کے پاس پہنچتے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ سارے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، تم کچھ اکٹھا نہیں کر رہے ہو۔ کہا سارے لوگ جو مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں، مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، 10واں اور تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، وہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ سب ایصال ثواب بٹتا ہے تو سب اکٹھا کر رہے ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو کہا تم کیوں اکٹھا نہیں کر رہے ہو؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، مجھے اللہ اس کی تلاوت کی برکت سے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کہا اچھا تمہارا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ بتایا کہ فلاں بازار میں میرا بیٹا حلوہ بیچتا ہے، اور حلوہ بیچتے ہی بیچتے میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا ذہنوں کو قریب کرو، اپنے دلوں میں بات کو اتارو، حافظ قرآن کی اہمیت اور عظمت کو اپنے دل میں اتارو۔ میرے پیارے بیدار ہوتے ہیں، صبح اسی بستی کی بازار میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ چل رہے ہیں۔ اس کان لگا کر سنا، کیا پڑھ رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی سورہ بقر پڑھتا ہے، کبھی سورہ نساء پڑھتا ہے، کبھی سورہ مائدہ پڑھتا ہے، کبھی سورہ یاسین پڑھتا ہے، کبھی سورہ مزمل پڑھتا ہے، کبھی قرآن کا کوئی سا پارہ، کبھی قرآن کا کوئی سا پارہ۔ یہ سمجھ گئے بات تو ٹھیک ہے۔ چند دن گزرتے ہیں، پھر ایک خواب دیکھتے ہیں اور اسی قبرستان میں پہنچتے ہیں۔ اب کی بار تو الگ منظر ہے، اب کی بار تو الگ بات ہے بالکل۔ اب کی بار تو وہ شخص بھی جو پہلے اکٹھا نہیں کر رہے تھے، اب کی بار تو وہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، سب کی طرح یہ بھی بٹول رہے ہیں۔ کہا میاں کیا ہوا؟ پہلے تو تم نے کہہ رہے تھے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، اب کیا ہوا؟ بڑے افسوس سے کہا کہ اب میرے بیٹے حافظ قرآن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب میرے لیے قرآن کوئی نہیں پڑھتا، اس لیے بٹتا بٹتا جو ایصال ثواب ہے میں اسی کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ صبح بیدار ہوتے ہیں، اسی بستی میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں وہ حافظ قرآن جو حلوہ بیچتے بیچتے قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کل اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا کہ قرآن کی عظمت، قرآن کی بزرگی اگر تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہے تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی، تمہارے ماں باپ کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ ارے قرآن تو بہت بڑی بات ہے، اگر بسم اللہ کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے، کسی راستے میں پڑا ہے اور تم نے اس کو اٹھایا اور صاف کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا یا اونچی جگہ رکھ دیا، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس کی تعظیم کی برکت سے اٹھانے والے کی بھی مغفرت فرما دے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔